میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا ٹوٹی جاتی ہے امیدیں سبھی مولا میری رحم کر بگڑی ہی جاتی ہے یہ کایا میری اور آس جو تجھ سے لگی ہے آس جو تجھ سے لگی ہے وہ نبھا جا میری لب پہ آتی سبحان اللہ سبحان اللہ کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا اور بخت امت کا بھی ہم دوش سریا ہو جائیں شب کی آہوں سے میرے مولا سویرا ہو جائے اور ذات میری یوں اجالوں ذات میری یوں اجالوں کا حوالہ ہو جائے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا اور ساتھ ایمان کے دنیا سے اٹھانا مجھ کو اپنی رحمت کی رضا میں ہی چھپانا مجھ کو سبحان اللہ اور اپنے پیاروں کے ہی راستے اپنے پیاروں کے ہی راستے تو چلانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو آمین اللہم آمین میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا سبحان اللہ کلام اقبال اور آواز حوریہ واٹ اے پرفیکٹ کمبینیشن ماشاء اللہ تزمین ہے مفتی محمد عاصم کی
ماشاء اللہ مفتی محمد عاصم کی آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب آج بہت پیارا عنوان ہے۔ آج ماہ رمضان اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں ایمان کے تعلق سے۔ ایمان یعنی دل سے تصدیق کرنا۔ کس کی تصدیق جناب؟ اللہ کی، اس کے رسولوں کی، اس کے ملائکہ کی، یوم آخرت کی اور تقدیر کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہمیں ایمان عطا کر دیا ہے نا، دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو۔ آج جناب ہم بات کریں گے ایمان اور اعمال صالحہ کے درمیان جو باہمی ربط ہے، جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، اس حوالے سے۔ اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ۔ آپ نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ دیکھیے ہم کتنا فور گرانٹڈ لیتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، ہم اسٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، سب کو سوچنا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو اب نیکیاں کرنی ہے اور دوسروں کو اور خود کو برائیوں سے روکنا ہے، یعنی اعمال صالحہ۔ یہ ایمان کا ثمرہ ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایمان کی اور اعمال صالحہ کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب با کمال اسکالرز پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر زنیر انور صاحبہ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی۔ اور جناب ایز وی آل نو ہماری بہت پسندیدہ عالم اسلام کا معروف نام کرتے ہیں، ان کو بھی پیارا سا سلام، حوریہ فہیم قادری، السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ خوش آمدید۔ دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں نا ہمارے فینس کی، تو میں بلکہ پوچھتی بھی ہوں کہ حوریہ کب ہے ہمارے ساتھ نا، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالحہ کے تعلق سے، اعمال صالحہ کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ سورہ عصر کے تناظر میں ہمیں سمجھائیے، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کی اہمیت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ سے آؤں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی تخلیق کا، زمین اور آسمان بنانے کے بعد جو انسان کا وہاں پر انتظام فرمایا، جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بے شک۔ ایک بہت مستند اور جامع مقصد پتہ چل گیا اس آیت مبارکہ سے کہ اللہ نے حیات اور موت، یعنی انسان بیسیکلی اگر دیکھیں کہ کیونکہ انسان وہ شخص ہے، وہ ذات ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے پہلے زندگی دی، پھر اس کو وفات آئے گی، پھر دوبارہ اس میں روح پھونکی جائے گی اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائے گا، تو وہ پیشی اس کے اعمال ہی کے حساب کے لیے ہوگی۔ تو فرمایا کہ میں نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تمہاری آزمائش کروں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو آپ نے ابتدا میں ایمان کی بہت پیاری تعریف فرما دی، لیکن یہ سب الحمدللہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب بھی ایمان کی بات ہوئی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح کیے۔ تو سورہ عصر یوں تو قرآن پاک کی مختصر ترین سورہ ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان عمل کرنا چاہے اور غور و فکر کرنا چاہے تو وہ پورے قرآن پاک میں سے بس اس سورہ کو ہی اگر اپنا مرکز نکاح بنا لے، فوکس کر لے، تو اس کے لیے یہی کافی ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والعصر کہہ کے زمانے کی قسم، اور یہ بہت بڑی عظمت کی قسم ہوتی ہے، فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ عمومی طور پر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ہر شخص خسارے میں ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے آتے ہی رونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیوں پیدا ہو گیا۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اتنے عمل کے باوجود کہ کاش میں
پرندہ ہوتا جو اڑتا پھرتا اور مٹی میں مل جاتا، کاش میں تنکا ہوتا جو ادھر ادھر جاتا اور خاک ہو جاتا. تو عمل سے اتنی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے ہمارے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہر انسان عمومی طور پر خسارے میں ہے الا الذین آمنوا. ہاں ایکسیپشنز ہیں، عام طور پہ ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن اس خسارے سے بچ کون سکتا ہے؟ وہ جو ایمان لائے، وہ عاملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح اعمال کیے. کام تو کرنے ہی ہیں. ہر شخص جب محرک ہے، ایون کوئی جاندار جو جانور بھی ہے کام کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اپنی رہائش کا انتظام کرتا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، موسموں سے کرتا ہے، دشمن سے کرتا ہے، خطرات سے کرتا ہے. عمل تو جانور بھی کر رہا ہے، عمل انسان بھی کر رہا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ عمل کرنا ہے اور اعمال صالح کرنے ہیں، یعنی وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اس سورہ میں خاص طور پر بتا دیا گیا کہ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو صرف خود عمل نہیں کیا بلکہ خیر خواہی بھی کی. اور جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم تو بہترین امت ہی اس لیے ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا امر بالمعروف، اچھائی کے عمل کی دعوت دیتے ہو، برائی کے عمل سے، برے اعمال سے، برے کاموں سے تم روکتے ہو. تو ہر انسان صرف اور صرف خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں کرے گا، اور یہ چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی. اگر یہاں کوئی سکسیسفل ہے، اگر یہاں کوئی بہت نامی گرامی ہے، اگر یہاں پر کوئی بہت دولت مند ہے، اگر اس کے پاس بہت زیادہ کوئی وہ صاحب حیثیت ہے، کوئی اسٹیٹس ہے، کوئی ڈیزگنیشنز ہیں، مگر وہ یہ جان لے کہ یہ تو وقتی ایک زندگی تھی، یہ تو صرف ایک، جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک خاکہ تھا، جیسے پورا ایک چیپٹر ہے یا ایک بک ہے، اس میں ہزاروں مضامین ہوتے ہیں، لیکن بک کے اوپر ایک ٹائٹل ہوتا ہے. تو ٹائٹل تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک ہلکا سا انٹروڈکشن ہے. اصل جو معاملات ہیں، اصل جو میٹیریل ہے، اصل جو ڈیپتھ ہے، وہ اس کتاب کے اندر ہے. تو اسی طرح سے اگر دنیا میں تھوڑا سا کوئی بظاہر ہمیں کامیاب بھی نظر آتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب صرف اور صرف وہی شخص ہوگا جو اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور پھر اعمال صالح کیے، اور اس کے بعد وہ صرف اپنے عمل کی نہیں بلکہ اصلاح معاشرہ کی کوششوں میں بھی لگ گیا. اس نے لوگوں کو بھی خیر کی دعوت دی، حق کے کام کی دعوت دی. حق کی بھی بڑی ڈیٹیل ہے، اب ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن یہ کہ صبر کی تاکید، کیونکہ عمل کرنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، برے اعمال سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، اور تکالیف، مسائب، مشکلات، مصیبتیں جو ہماری آزمائش کے لیے آئیں گی ان پر جمے رہنے کے لیے بھی صبر چاہیے. تو وہی کامیاب ہوں گے جو سورہ والعصر کو اپنا مقصد حیات بنا لیں گے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. سورہ عصر کے تناظر میں بہت ماشاءاللہ خوب گفتگو ہماری ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ کی جانب سے رہی. میں آپ کے سمجھاؤں گی پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا درمیانی جو ربط ہے، جو تعلق ہے، اسے کس طرح سے ہمیں آج سمجھنا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کے حوالے سے اتنی خوبصورت گفتگو کی. دیکھیے، مومن کی زندگی کی سب سے بڑی متاع ایمان ہے. وہ ہر چیز قربان کر سکتا ہے لیکن ایمان چھوڑنے کا متمحل نہیں ہو سکتا. جب اس کے دل میں ایمان رج بد سا جاتا ہے تو وہ کفر کی طرف کبھی بھی راغب نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اسلام میں دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا ضامن دو چیزوں کو بتایا گیا ہے گا، ایک ایمان اور دوسرے اعمال صالحہ. دیکھیے، جس طرح کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے ستون ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان بنیاد ہے اور اعمال صالحہ اس کے ستون ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال صالحہ بندے کے عقیدے اور ایمان کے گواہ ہیں. جیسا اس کا عقیدہ ہوگا ویسا اس کا عمل ہوگا. دیکھیے، معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایمان کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ کون سا ہے، اور وہ کون سے اخلاق اور عمل ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر میں یہ چیز اختیار کر سکتا ہوں، حاصل کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوستی کرو تو اللہ کے لیے،
दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए और अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। और निदा मोमिन की मेराज तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी दुनिया और आखिरत को इस तरह संवारो जैसे कल तुम्हारी मौत आने वाली सुभान है। अल्लाह, माशाअल्लाह। तो देखिए, ईमान अमन सलामती का ज़ामिन और राहत व सुकून का पैगंबर है। इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल किया जाए और सुन्नत नबी के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारी जाए। देखिए, कुरान पाक में तकरीबन 40 सूरतों में एक साथ ईमान और अमाल सालिहा का जिक्र आया सुभान है। अल्लाह। इसका मकसद ये हैगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मरबूत हैं और दुनिया और आखिरत में फलाह व कामरानी का दारो मदार दोनों पर है। माशाअल्लाह। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए सर। मेरी बस आरज़ू ये है, वहीं मैं ख़त्म हो जाऊं। मेरी बस आरज़ू ये है और वहीं से ज़िंदगी पाऊं, वहीं से ज़िंदगी पाऊं। मेरी बस आरज़ू ये है, मेरे हाथों में दामन आपका हो और महशर हो। मेरे हाथों में दामन आपका हो और महशर हो। हुजूरे हक़ में यूं जाऊं, हुजूरे हक़ में यूं जाऊं। मेरी बस आरज़ू ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूरे हक़ में यूं जाऊं, मेरी बस आरज़ू ये है। सुभान अल्लाह। और मेरे आका मेरे मौला, करम इतना तो हो मुझ पर। मेरे आका मेरे मौला, करम इतना तो हो मुझ पर। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं जब चाहूं चला वाह वाह वाह, मैं सुभान जब अल्लाह। चाहूं चला मेरी बस आरज़ू ये है। सुभान अल्लाह, मैं जब सुभान अल्लाह। चाहूं चला मेरी बस आरज़ू ये है। और रईसे पुर खता की आरज़ूए हसरतें ये है। रईसे पुर खता की आरज़ूए हसरतें ये है कि तुम्हारे दर का कहला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे दर क्या का बात। कहलाऊं, मेरी बस आरज़ू ये है। वहीं से जिंदगी पाऊं, मेरी बस आरज़ू ये है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह।
خوش رہیے، سلامت رہیے. بہت پیارا کلام اور کلام پڑھا خوبصورت ماشاءاللہ. انداز، ہمیشہ کی طرح بہت بالکل، اچھا بالکل. پڑھتی ہے. میں آپ کی سمجھاؤں گی، اپنی بات مکمل کیجیے. آپ ایمان اور اعمال صالحہ کے درمیان دیکھیے، تعلق اور ضرورت اور اہمیت کے تعلق جی سے جی کلام کریں گے. بالکل. دیکھیں نا کہ قرآن پاک میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 40 صورتوں میں ایمان اور اعمال صالحہ کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اور دونوں کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے دونوں ہی بہت ضروری ہیں. دیکھیے اس سے آگے بات کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ امن و سلامتی کا ضامن، راحت و سکون کا پیغمبر ہے. ایمان انسانی شخصیت کے اس وصف عظیم کا نام ہے جس کے باعث وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، ایمان وہ روشنی ہے جو حق و باطل، اچھائی برائی، نیک و بدی میں تمیز کرنا سکھاتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کرنا. اور اعمال صالحہ نام ہے عبادت کا، اخلاق کا، صداقت کا، معاملات میں درستگی کا. اور عمل وہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے. اور ایمان اور اعمال صالحہ مل کر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں جہاں پر خدا کی وحدانیت پر یقین رکھا جاتا ہے، یوم آخرت پر یقین رکھا جاتا ہے، اور اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے، جہاں اخلاص اور تقوی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس میں بڑی بڑی ٹہنیاں اور شاخیں ہوں، جس کی وجہ سے وہ سرسبز، خوش نما اور سایہ دار نظر آتا ہے. تو پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی طاقت اور قوت کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جناب علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کیسے دیکھتی ہیں، کیا فرمائیے گا؟ علامہ اقبال کی شاعری تو واقعی میں کہتی ہوں کہ ہم جب تفسیر قرآن پاک کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی دفعہ ہم ایک بات کو شاید بہت لمبا پیراگراف اور بہت ڈیٹیل میں بتانے لگے، لیکن علامہ اقبال کے ایک شعر سے وہ بالکل حق ادا ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن کا فلسفہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، سعی کی. پورے قرآن پاک میں بے شمار ان گنت ایسی آیات مبارکہ ہیں جہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر لکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک فرقہ ایسا تھا جو یہ گمان کرتے تھے کہ ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں. اچھا. تو ہم اگر گناہ بھی کرتے ہیں تو معاذ اللہ یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، جبکہ قرآن اس فلسفے سے بالکل مختلف ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں عقل دی، شعور دیا. دو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، عقل سلیم اور قلب سلیم. اور پھر اس کی رحمت یہ کہ بندے کی ہدایت کے لیے، اسے بتانے کے لیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے. وہ حق کے راستے کو واضح کرتے گئے، برائی سے روکتے گئے. اور پھر امت مسلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرما دیا. اور پھر علماء جو اللہ کے ابھی فرماتے ہیں کہ میری میراث کے جو وارث ہیں، کیونکہ نبیوں کی میراث ان کا علم ہوتا ہے، ان کا پیغام ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو عمل ہم دنیا میں کریں گے، فمن، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نا، جو کوئی بھی کرے، عمل کرے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی ہو، فمن کالا مسکالا ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مسکالا ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مسکالا ذرۃ شرا یرا، کہ جو کوئی بھی جیسا بھی ذرے کے برابر بھی عمل کرتا ہے وہ اس کو دکھایا جائے گا. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کی کیفیات بیان فرمائی کہ وہ جب اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے، اپنا حساب کتاب دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ خرابی ہو ہماری،
یہ ہمارے اعمال نامے نے تو کوئی چھوٹا اور بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں. یعنی وہ کام جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں یا بے خیالی میں کر جاتے ہیں یا کہہ لیجئے کہ طبعی طور پر ہم سے ہو جاتے ہیں, وہاں پر بھی وہ شخص حیران ہے کہ ہمیں تو یاد بھی نہیں تھا, یہ میرے اعمال لکھ دیے گئے. اسی طرح سے نیکیوں کے معاملے میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے نامہ اعمال میں, جیسے حدیث مبارکہ مثال دی گئی, میزان ہلکا ہو رہا ہوگا, اچانک وہ بھاری ہو جائے گا, اور اتنا بھاری ہو جائے گا کہ بالکل اس کے وزن سے وہ نیچے ہو جائے گا. تو وہ بندہ حیران ہوگا کہ یہ اچانک میرا اعمال نامہ اتنا بھاری کیسے ہو گیا. تو اسے بتایا جائے گا کہ فلاں وقت تم نے ایک تکلیف دینے والی چیز راستے سے ہٹا دی تھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اس کا اجر دیا. تو وہ حیران ہوگا کہ اتنی چھوٹی سی نیکی کا اتنا اجر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اور گناہ کو معمولی نہ سمجھو. اور پھر اس کی مثال آپ نے یوں پیش کی کہ اگر کوئی شخص آگ جلانا چاہتا ہے اور اس کو لکڑیاں نہیں ملتی. یہ واقعہ بہت لمبا تھا, میں اس کا صرف خلاصہ پیش کر رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا لکڑیاں نہیں ملتی, تنکے لے آؤ, خس و خاشاک لے آؤ. وہ باریک چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے تنکے لائے گئے, اور آگ جب جلائی گئی تو اتنی ہی آگ جلی جتنی کسی مضبوط طاقتور بڑی لکڑیوں سے جلتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کی مثال بھی ایسے ہی ہے. معمولی سے معمولی گناہ اگر جمع ہوتا رہے تو ڈھیر بن جائے گا, اور معمولی سے معمولی نیکیوں کو بھی جب نیک کام کرنے لگو تو شرماؤ نہیں, جھجکو مت. یہ مت سمجھو کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو کر بہت بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گی. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بار بار حکم دیا کہ اپنی تقدیر ہم خود لکھیں گے, ہم جیسا عمل کریں گے, جس نے جیسا کام کیا ہوگا اس کا آخرت میں نتیجہ ویسے ہی ہوگا. جیسے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کہتے ہیں, اسٹوڈنٹ جب ایگزامینیشن روم سے نکلتا ہے پیپر سالو کر کے, تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے کیا لکھا تھا اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اس کو شوق نہیں لگے گا جب وہ فیل ہو جائے گا اگر اس نے کچھ اٹیمپٹ ہی نہیں کیا تھا, اور نہ وہ حیرت سے پاگل ہو جائے گا کہ میں پاس کیسے ہو گیا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کوشش کی تھی. کتنی کوشش. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ بس یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایک ایک ذرہ ہمیں دکھا دیا جائے گا. اور اللہ نے اعمال کی مہلت بھی اسی لیے دی کہ تم جیسے عمل کرو گے تمہاری منزل ویسی ہوگی. نیک اعمال کرنے والوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور ان کی منزل جنت, اور برے کام کرنے والوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اور ان کا ٹھکانہ معاذ اللہ دوزخ ہوگا. ماشاءاللہ. اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے جناب, جو وعیدات آپ نے ذکر کی آپ کی سمجھتا ہوں گی. ہم جب بات کر رہے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے تعلق سے, اس کے ایمانی اور روحانی ثمرات کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ جی دیکھیے ندا, نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے مگر اس کی منزل بہت خوبصورت ہے, اور سب سے بڑی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سرخ یاقوت سے بنے ایسے بالا خانے ہیں جنہیں جنت والے ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں, اور اس میں انبیاء, شہداء اور صالحین کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو, سنو, سمجھو, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں, ملائکہ ان پر رش کرتے ہیں. قیامت کے دن وہ نور کے منبروں پر ہوں گے اور ان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ان کی صفات کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں, اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں, اور نماز قائم کرتے ہیں, نیک عمل انجام دیتے ہیں. اسی طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا. پھر اس کے بعد کہ اس کے بعد سب سے زیادہ افضل شخص کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ اپنے رب کی یاد میں اٹھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے اور نیک اعمال سر انجام دیتا ہے. تو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا. دیکھیے نبی کریم نیک اعمال کرنے والے
वालों का अल्लाह ताला दुनिया में अल्लाह का महबूब बना देगा। देखिए क्या सम्राट हैं, और उनकी मोहब्बत उनके दिल में डाल देगा। फिर इनका शुमार अल्लाह ताला स्वालीन में करेगा, इनकी दुआओं को कबूल करेगा, अल्लाह ताला इनको अपने फजल से बेइंतहा अजर देगा, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमा देगा, और इन्हें अल्लाह ताला जन्नत में सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। अल्लाह ताला इनके दिलों से बुग़्ज़ कीने को मिटा देगा, अल्लाह ताला इन्हें पुल सिरात से आसानी से गुजार देगा, अल्लाह ताला ने क़यामत में एक नूर अता फरमाएगा, अल्लाह ताला इन्हें बेहतर और सेहतमंद ज़िंदगी अता करेगा, एक सादतमंद वाली ज़िंदगी गुजारेंगे वो। अल्लाह ताला इनके खौफ को अमन में बदल देगा, इनके दीन को गालिब कर देगा, इनके दर्जात को बुलंद कर देगा, इन्हें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा, इन्हें अल्लाह ताला अपना दोस्त समझेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जो हर वक्त तेरी इबादत करें, तेरा जिक्र करें, जब नेकी करें तो खुश हों और गुनाह करें तो तेरे हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार करें। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक ब्रेक ले रहे हैं जनाब, दुरूद पढ़ते रहिए, हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माह रमज़ान और ख़वातीन में आज बात हो रही है अमाल सालिह के ताल्लुक़ से और जनाब ईमान के ताल्लुक़ से, इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है उसे डिस्कस किया जा रहा है, और दीगर सवालात इसी से एसोसिएटेड मेरे पास मौजूद हैं जो मैं अपने स्कॉलर से कर रही हूँ। मुझे ये बताइए कि जब बात हो रही है ईमान के ताल्लुक़ से और अमाल सालिहा के ताल्लुक़ से, तो जो लोग अमल साले नहीं कर रहे हैं, बेअमल हैं, तो उस बेअमली के क्या नुकसानात हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में उन लोगों के लिए जो अल्लाह को, यौम आखिरत को और हिसाब के दिन को नहीं मानते थे, फरमाया व यक़ूलुल काफ़िरू या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि वो लोग जो मुनकिर थे कहेंगे हाय काश कि हम मट्टी हो जाते। ये तो खैर उस शख्स की बात है जिसको ईमान नहीं था, या यानी एतकादी तौर पर भी वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था। लेकिन जैसे कुरान पाक में कहा गया है ना कि क़यामत का दिन जो है वो हसरत का दिन है, तो इसकी बड़ी प्यारी तफसीर की गई। उलमाए कराम और मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हर शख्स को हसरत होगी, यानी जिस शख्स ने गुनाह किए उसको हसरत होगी, मलाल होगा, पछतावा होगा कि काश वो अच्छे अमल कर लेता, और जिस शख्स ने नेक काम किए उसको ये पछतावा होगा, रिग्रेट कर रहा होगा कि काश मैंने इससे ज़्यादा अच्छे काम कर लिए होते। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये तो इम्तिहान था, इसी की बुनियाद पर हमें कोई ओहदा, कोई मर्तबा, कोई मंजिल मिलनी थी। और दुनिया में तो चलिए आप किसी ओहदे के लिए ट्राई करते हैं, आपको नहीं मिलता तो आप खुदा ना खासा आपकी जान का उसके ऊपर इन्हिसार नहीं होता। अब मसला यह है कि आखिरत में दो ही मकाम है, या जन्नत है या दोज़ख, और हमें किसी एक में जाना है, कोई तीसरी जगह तो है नहीं कि मैं कहूँ ठीक है खुदा ना खास्ता अगर मुझे जन्नत नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई चॉइस नहीं, दरमियानी रास्ता है, दरमियाना रास्ता नहीं, यानी इन बिटवीन कोई वे नहीं है। तो अमल से ही, जो अभी पिछले सेगमेंट में भी आपने कहा कि जिंदगी का सारा दारोमदार आमाल पर है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, जो कुछ तुम यहाँ बो दोगे वही आखिरत में काटोगे। तो वो लोग जो अमल नहीं करते, अच्छा इससे दुनिया का भी नुकसान होता है, क्योंकि दुनिया के बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कानून है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, जब फरमाया कि दुनिया की भी खैर तलब करो, तो दुनिया की खैर भी मेहनत से मिलेगी। जी, जो स्ट्रगल करेगा, मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करेगा वो पा लेगा। तो बात यह है कि दुनिया में भी जो बेअमल लोग हैं या सुस्त लोग हैं, दुनियावी मामलात में भी सुस्त हैं। आप देखें, कभी आपने देखा किसी ने नाम कमाया हो किसी भी फील्ड में और उसको कोई शोहरत, मकाम, मर्तबा मिला हो, आप उसका रूटीन देखें, क्या वो सुस्त था, काहिल था, बेअमल था? उसकी जिंदगी आपको मुशक्कत से भरपूर नजर आएगी। जी, बिल्कुल। जो लोग भी किसी भी फील्ड में हैं वो मेहनत मुशक्कत करके नाम बनाते हैं। इसी तरह से आखिरत के लिए कि जो लोग अमल नहीं करते थे तो उनके लिए जाहिर है कि दुनिया में भी रुसवाई है, आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको बता दीजिए कि अमल करते रहो, अल्लाह, उसका रसूल और मोमिनीन तुम्हारे अमाल को देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि यौम हशर में जब नामा अमाल सबके सामने खोले जाएंगे, हाजिर किया जाएगा, तो वो फिर उन लोगों के लिए रुसवाई का दिन होगा, गम का दिन होगा, पछतावे का दिन होगा। और जो फरमाया कि बहुत से चेहरे उस दिन स्याह हो रहे होंगे,
کیونکہ انہوں نے کوشش نہیں کی. حتیٰ کہ جو اہل ایمان تھے ان میں سے بھی وہ جو یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, وہ جو مساکین کی کفالت نہیں کرتے تھے, وہ جو نماز قائم نہیں کرتے تھے, اور جیسے بتایا کہ جب پوچھا جائے گا کہ تم جنت میں کیوں نہ جا سکے اور دوزخ میں کیوں ہو, تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو بات یہی ہے کہ بے عملی دنیا میں رسوائی اور آخرت میں معاذ اللہ عذاب کا سبب ہے. اللہ پر ایمان اور اعمال صالح سے ہی دنیا سنور سکتی ہے اور آخرت میں نجات اور اللہ کی رضا بھی اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ کی سمجھاؤں گی اسلام کی عظمت اور اس کی شان کا اظہار اعمال اور نیک اعمال اور عمل کے بغیر ممکن نہیں. ممکن. دیکھیے ندا, اسلام آگہی اور عمل کا نام ہے, اور عمل ہی سے اسلام کی عظمتوں کا اظہار ہوتا ہے. جب ہم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں, تو زبان اقرار کرتی ہے, دل تصدیق کرتا ہے, جسم اور اعضائے بدن ان احکامات کی بجاوری کر کے اس عمل کی گواہی دیتے ہیں. جی دیکھیے, اسلام نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے ایک مکمل نظام حیات دیا. ادب, تہذیب, سلیقہ, خیر خواہی, فرض شناسی اسلامی زندگی کے وہ خد و خال ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر مومن اپنی زندگی سنوار سکتا ہے. یہی اسلام کی شان ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارا اور اس کو اپنی دنیا میں, اپنی زندگی میں اور پر نافذ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کا فاتح بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دعوت حق دی تو سب سے پہلے ان کے سامنے اپنا عمل رکھا, اپنا کردار رکھا, اور بڑے بڑے مشرکین مکہ آپ کے عمل اور کردار کی گواہی دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں میں تم سے پوچھوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, ہمیں یقین ہے آپ پر, ہمیں اعتبار ہے, اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. اسی طرح دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی یہودی سے کچھ اشرفیاں ادھار لیں, پھر اس نے قرض کیا مقررہ مدت سے پہلے, اور پھر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا دن بھوکا پیاسا بٹھائے رکھا, حالانکہ مدینے میں آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی. آپ چاہتے تو انتقام یا بدلہ لے سکتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اور جب صحابہ اکرام کو یہ رویہ پتہ چلا ان کا, تو صحابہ اکرام بھی بہت ناراض ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی بدلہ لینے سے منع کر دیا. تو دیکھیے وہ آپ کے عمل و کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بننے سے پہلے اپنے پڑوس کی بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے. وہ یتیم بچیاں تھیں, جب وہ خلیفہ بنے ملنے آئیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ جس طرح میں تمہاری بکریوں کا دودھ دھویا کرتا تھا پہلے, اور اب بھی یہی کروں گا. اسی طرح دیکھیے نا کہ صحابہ اکرام کی حیات مبارکہ کا ہم جائزہ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیں, تو دیکھیے کہ انہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی اور عمل و کردار کے وہ جوہر دکھائے جس نے اسلام کو بلندیوں پر پہنچایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی, وہ آنکھوں سے نابینا تھی اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں رات میں شہر کا گشت کیا کرتے تھے. تو ان سے کسی نے کہا کہ اس عورت کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے, ایک شخص آتا ہے, اس کے گھر کی جھاڑو لگاتا ہے, کھانا بناتا ہے, اس کو کھانا کھلا کر چلا جاتا ہے. تو حضرت عمر کو بہت تشویش ہوئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے. رات کی تاریکی ہوئی تو دیکھا کہ کوئی شخص ان کے گھر گیا, کھانا بنایا, جھاڑو دی, اپنے ہاتھ سے اس عورت کو کھانا کھلایا, اور جیسے ہی جب وہ باہر نکلنے لگے حضرت عمر فاروق کی نظر ان پر پڑی تارے نمودارو, تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو عمل سے ہی زندگی بنتی ہے, عمل و کردار سے ہی ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں, اور اسلام کو دنیا میں ترقی عمل و کردار سے ہی ہوئی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں سپاس گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی, ماشاءاللہ
ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے ناظرین اس بات کو سمجھیں بھی، اور اس پہ ان تمام یہ جو نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں ان پہ عمل بھی ہونا چاہیے. اور آپ نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، جس طرح سے آپ نے بہت پیارا موضوع تھا اور متقاضی تھا اس بات کا کہ ان تمام جہتوں پہ بات کی جائے جن پہ آپ نے بات فرمائی ہے. تو میں سپاسگزار ہوں آپ کی. اور ڈاکٹر زنیرہ انبر صاحبہ، آپ آج بھی ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ بولی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ہماری بہت پیاری، ہم سب کی پیاری محترمہ حوریہ فہیم قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں، سپاسگزار ہیں اور دعا گو رہتے ہیں آپ کے لیے. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہم آپ کی پیاری آواز ہمیشہ سنتے رہیں. جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. ان دی اینڈ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ایمان اور اعمال صالح آج ہمارا موضوع رہا. ایمان بیسیکلی یہ میسج چلے دیتی ہوں کہ ایمان امن سے ہے، اور مومن یا مسلمان جو خود کو کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے، اس کی ذات اگر باعث خیر نہیں، وہ نفع رساں نہیں، اور اس کی ذات دوسروں کے لیے باعث ضرر ہے، کوئی سامنے نہیں کہہ پاتا لیکن جب وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو وہ پازیٹیو وائبز والا سلسلہ ہے وہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو اپنے ایمان پہ غور کرنا ہوگا کہ کیوں نہیں ہے آپ کی ذات دوسروں کے لیے باعث نفع. تو نفع رساں بن جائیے، خیر بانٹیے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. اور لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. اور شفاعت کے صدقے میں جنت ملی گئے، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے. عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، عمل تھے ہمارے جہنم کے قابل. اور کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا. یہ سر تھا
کہاں ستانے کے قابل یہ سر تھا، کہاں ستانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔